اگر 8 ستمبر کو بھی پرمیشن کینسل کر دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی تو ایسی صورت میں جلسہ ہوگا؟ جو ہوگا وہ آپ دیکھیے گا. ہم کیوں بتائیں کہ کیا ہوگا. عمران خان صاحب کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت جو ہے اس کی گونج ساری دنیا میں آ گئی ہے. 8 فروری کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ریحانہ ڈار کون تھی؟ کوئی بڑی مایہ ناز سیاستدان تھی، ہرا دیا. آصف زرداری گھبراتے بھی ہیں کہ صدر بننے کے بعد جو میں نے 3 استثنا لیے ہیں وہ کہاں جائیں گے. شیر افضل مروت صاحب اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. شیر افضل مروت اتنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پی ٹی آئی میں تھے. وہ کہتے میں پی ٹی آئی میں رہوں گا، کیوں نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی این این پلس اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شریف. پی ٹی آئی میں سیاسی ہلچل عروج پر ہے. 22 اگست کے بعد پی ٹی آئی جو ہے 8 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے یا نہیں، اور خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے. کیا کوئی پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن چکا ہے یا پھر کوئی جو ہے کوئی ڈیل شیل کا یہ نتیجہ ہے. میرے سے اس وقت فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا 22 اگست کو پی ٹی آئی جلسہ کیوں نہیں کر سکی؟ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، بڑی مزیدار بات ہے. 22 اگست کو پرمیشن دے کے پرمیشن کینسل کس نے کی؟ کمشنر نے کی تھی. اس سے پہلے 27 جولائی کو کس نے کینسل کی تھی؟ کمشنر نے کی تھی. اس سے پہلے اپریل میں کس نے کینسل کی تھی؟ کمشنر نے کینسل کی تھی. اگر ہم کینسل ہوئی اوپر جلسہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ فسادی ہیں. اور جو جلسے نہیں ہونے دیتے وہ کیا ہیں؟ وہ بڑے معصوم لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں. ظلم وہ کریں، فسادی ہم کہلائیں. ہم یہی پاکستان کے عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اصل فساد کی جڑ وہ ہیں جو فساد چاہتے ہیں پرمیشن کینسل کر کے. فردوس شمیم نقوی صاحب، اگر 8 ستمبر کو بھی پرمیشن کینسل کر دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی تو ایسی صورت میں جلسہ ہوگا؟ جو ہوگا وہ آپ دیکھیے گا. ہم کیوں بتائیں کہ کیا ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی؟ آگے کیا ہونے چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی ملٹری ٹرائل کی باتیں گردش کر رہی ہے؟ کہ اس طرح کا کچھ ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز عمران خان صاحب کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فائدے بہت ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو. ان کی مظلومیت جو ہے اس کی گونج ساری دنیا میں آ گئی ہے. ساری دنیا اب ان کو امہ کا لیڈر تو ماننے ہی لگی تھی، اب جو ہے دنیا ان کو ایک اسٹیٹسمین بھی مانے گی. اسی لیے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے ان کا نام آیا ہے، ورنہ کیوں آتا. تو عمران خان کا تو قد بڑھ رہا ہے. عمران خان صحبتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن قد بڑھ رہا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جس کے اوپر جب آپ مقدمے کرتے ہیں اور اس قسم کا مقدمے کرتے ہیں تو پہاڑ پہ جب پتھر کوئی مارتا ہے تو پہاڑ کا سائز نہیں کم ہوتا، پتھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ پتھر کنکریاں بنتے جا رہے ہیں. تو یہ جو بھی ہے، چاہے آپ وہ عدت کیس کرا لیں، چاہے وہ القادر کے ٹرسٹ کیس کرا لیں، چاہے ایک آدمی جو کہ کسٹڈی میں ہو اس کے اوپر 9 مئی کے چارجز لگا دیں، تو یہ تو سب ٹرمپڈ اپ چارجز ہیں. میرے خیال سے they have not been able to prove anything. سر، عاطف خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا. پنجاب سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی تبدیلی نظر ہونے جا رہی ہے، کچھ سیٹیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے جا رہی ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی بن چکی ہے؟ 2 گروپ بن گئے ہیں، اس طرح کا کچھ ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، اتنی توجہ کیوں ہے پی ٹی آئی کے اوپر؟ کیا کیا ہے؟ عاطف خان کیا تھے؟ عاطف خان پشاور ریجن کے پریزیڈنٹ تھے اور پشاور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ارباب شیر علی تھے. باقی جماعتوں میں بھی رد و بدل تو ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے عاطف صاحب کو کوئی اور ذمہ داری دی جا رہی ہو، تو اتنا فوکس کیوں؟ پی ٹی آئی میں کوئی گروپ ہو نہیں سکتا، اس سے کہ پی ٹی آئی کی صورتحال اس وقت صرف واضح ہے کہ یہاں صرف ایک پارٹی ہے. اینڈ ریسٹ ڈونٹ میٹر. The person who matters is only عمران خان. ان کا سائز اور حجم اور مقام ایسا ہو گیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ریسٹ ڈونٹ میٹر.
جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کسی کیا مجال، اس کی کوئی نیوسنس ویلیو ہی نہیں رہی. بھائی میری نیوسنس ویلیو یہ ہو نا کہ میرے ووٹ 40,000 50,000 ووٹ ہو. میرا ووٹ ہی نہیں ہے. جن کے آبائی حلقے تھے، خواجہ آصف، ریحانہ ڈار کون تھی؟ کوئی بڑی مایہ ناز سیاستدان تھی، 40 سال 50 سال سیاست میں گزارے تھے، ہرا دیا. صنم جاوید کون تھی؟ بہت مایہ ناز سیاستدان تھی، کس کو ہرا دیا؟ نواز شریف ہار گئے. کس سے ہار گئے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟ پورا پاکستانی قوم اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ ہمیں عمران خان ایز وزیر اعظم چاہیے. کیا وکلاء کے بعد پی ٹی آئی کی کمان حلیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں جانے جا رہی؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے سے سیاست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. میرے لحاظ سے تو بڑے واضح ہے. میرا بھائی قید میں ہوتا اور ناجائز قید میں ہوتا تو میں تو ہر کسی سے رابطہ قائم کرتا. تو حلیمہ خان اگر رابطہ قائم کر رہی ہیں تو اس میں کون سے سب سے زیادہ عمران خان کے ہمدرد کون ہے؟ پی ٹی آئی کے ورکر. ان کو سب سے زیادہ فکر کیا ہے؟ وہ چاہتی ہیں ایجیٹیشن ہو. وہ کچھ چاہتی ہوں گی، وہ اس کی بات کر رہی ہیں. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی از ناٹ اونلی فائٹنگ ون فرنٹ. پی ٹی آئی ایک لیگل بیٹل بھی لڑ رہی ہے عمران خان کے لیے، ایک پولیٹیکل بیٹل بھی لڑ رہی ہے پارلیمان کے اندر، ایک میڈیا پہ بھی بیٹل لڑ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک انٹرنیشنل فورم میں بھی لڑ رہی ہے. کانگریس سے ریزولوشن پاس کروا لیا، کس سے؟ 636. یہ تو حلیمہ خان نہیں کروا رہی نا. ہمارا طریقہ کار وہ ہے اور ہم سب کا نصب العین ایک ہے، ان کا بھی اور ہمارا بھی. عمران خان کو جلد سے جلد رہا ہونا چاہیے. تو جو کرنا چاہیں کریں. جلسے کے لیے روکا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو کراچی تھا، کراچی میں روک دیا گیا، دین جو ہے اسلام آباد میں روک دیا گیا. تو آخر پی ٹی آئی ہی کیوں نشانے پہ ہے؟ دیکھیے چور کی داڑھی میں تنخواہ، دل میں خوف، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اردو میں جو لوگ ناجائز طریقے سے براجمان ہو گئے 17 سیٹوں پہ اپنے آپ کو 135 سیٹوں والا بنا لیا ہو، جس جماعت کی 0 سیٹ ہو اور چوتھے نمبر پہ آ رہی ہو، وہ سندھ سے جو ہے ایم کیو ایم کتنی سیٹیں لے گئی. آپ کے خیال سے وہ سیٹیں جس کی ہیں ان سے وہ خوفزدہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ آصف زرداری گھبراتے بھی ہیں کہ صدر بننے کے بعد جو میں نے 3 استثنا لیے ہیں وہ کہاں جائیں گے. تو وہ تو چاہتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایک دن بھی اگر ہم تحریک انصاف کو اقتدار سے دور رکھیں گے وہ یہ ہماری زندگی میں ایک دن کا اضافہ ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کے مخالف ہیں. بہت سارے سیاسی رہنما شیر افضل مروت سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمان جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے ہاتھ میں سونپ دی، اب جلسے اور جلوس جو ہیں انہوں نے کرنے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ شیر افضل مروت جو ہیں وہ ویلڈ پرسن ہے جلسے اور جلوس کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے؟ جی دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کو پاس کیا سورس آف انفارمیشن ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے ان کی ممبرشپ کو کینسل کیا تھا. خان صاحب نے سنا ہے کہ ریسٹور کر دی. جب میری یا عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوگی ہمیں جو خان صاحب کہیں گے ہم کر دیں گے. شیر افضل مروت صاحب ایک بہادر انسان ہیں. انہی نے جس وقت ہماری زیادہ تر قیادت انڈر گراؤنڈ ہوئی ہوئی تھی اس پیریڈ میں انہی نے آواز بلند کی اور اس لحاظ سے وہ ورکرز میں مقبولیت رکھتے ہیں. اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پارٹی کو بڑا کرنا ہے، چھوٹا نہیں کرنا. لیکن کوئی آدمی بھی چاہے وہ فردوس شمیم نقوی ہوں، عمر ایوب ہوں یا شیر افضل مروت ہوں، پارٹی کے بنائے ہوئے اصولوں کو رد نہیں کر سکتے. شیر افضل مروت صاحب اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ میرے خیال سے اگر چیئرمین صاحب نے حکم دیا ہے تو ہیں. کوئی اندر کی کنفرم خبر ہے کہ اس طرح کا کچھ؟ ابھی تک کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی رکنیت معطل کی تھی. میں نے ایک کمیٹی تھی، اس کمیٹی کا فیصلہ تھا، میں اس کمیٹی کا چیئر تھا، میں نے معطل کر دی. یہ نوٹیفیکیشن ری انسٹیٹمنٹ کا وہ نکالنا ہے گورنر نے جو میٹنگ میں موجود تھے یا عمر ایوب صاحب نے.
میری نظر سے ابھی وہ ری انسٹیٹمنٹ کا گزرا نہیں ہے. صحیح، یعنی کہ آپ کے مطابق اس وقت وہ حصہ نہیں ہے ابھی تک اس طرح. میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میرے کانوں سے یہ خبر گزری. گوہر بھی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ گوہر نایاب بھی کھڑے تھے، شیر افضل مروت. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان صاحب نے معاف کر دیا شیر، اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو نوٹس ہے وہ کینسل کر دیا. اگر نوٹس کینسل ہے تو بھی مجھے وڈرا کرنا ہے، مجھے آرڈرز آئیں گے تو کروں گا. اور اگر ری انسٹیٹمنٹ کا نوٹس نکالنا ہے تو وہ گوہر اور عمر ایوب نکالنا ہے. میں کیوں شک کروں؟ دونوں باعزت لوگ ہیں. تو میرے لحاظ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ شیر افضل مروت اتنا کوئی بڑی چیز نہیں. وہ پی ٹی آئی میں تھے، وہ کہتے میں پی ٹی آئی میں رہوں گا، کیوں نہیں رہے؟ پی ٹی آئی سب کی جماعت ہے جو کہتا ہے ہاں جس چیز کا انہوں نے وہاں وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری ضرور کریں کہ وہ پارٹی کے اصولوں کے مطابق اپنا بیہیویئر رکھیں گے.